بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اس حقیقت کے باوجود کہ انہوں نے بدر، احد، خندق اور دیگر بڑے معرکوں میں شرکت کی، نعمان بن عمر ایک خوش مزاج شخص رہے جو جلدی جواب دینے میں ماہر تھے اور دوسروں کے ساتھ عملی مذاق کرنا پسند کرتے تھے۔ وہ مدینہ کے بنو نجاس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ شہر کے ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دوسرے بیعت العقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کی۔ انہوں نے قریش کے ساتھ روابط قائم کیے جب انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کی بہن سے شادی کی اور بعد میں عقبہ بن معیط کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا۔ ام کلثوم نے اپنے شوہر زبیر بن عوام کی سختی اور شدت کی وجہ سے طلاق حاصل کی تھی۔ بدقسمتی سے ایک وقت کے لیے نعمان شراب کے عادی ہو گئے۔ انہیں شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوڑے لگوائے۔ انہیں دوبارہ پکڑا گیا اور پھر سے کوڑے لگوائے گئے۔ چونکہ وہ ابھی بھی اس عادت کو ترک نہیں کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں جوتوں سے کوڑے لگائے جائیں۔ جب یہ سب کچھ بھی انہیں شراب پینے سے روکنے میں ناکام رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا، اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اسے قتل کر دو۔ یہ ایک سخت اعلان تھا اور عمیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے نے اس سے یہ سمجھایا کہ اگر وہ شراب پینے کی طرف لوٹتا ہے تو نعمان اسلام سے باہر ہو جائیں گے اور انہیں موت کی سزا ملے گی۔ عمیر نے اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت اس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کی بد دعا سنی اور فرمایا، نہیں نہیں، ایسا مت کرو، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح کا بڑا گناہ کسی کو جماعت سے باہر نہیں نکالتا اور اللہ کی رحمت مومنوں کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے باوجود نعمان کی اصلاح کی امید رکھی، خاص طور پر بدر کے ایک تجربہ کار سپاہی کے طور پر ان کی پچھلی قربانیوں کی وجہ سے۔ چونکہ وہ اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے اپنے جرائم کا اعتراف کرنا اور اللہ سے توبہ اور معافی مانگنا آسان تھا۔ انہوں نے ایسا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی محبت حاصل کی، جو ان کی خوش مزاجی اور مسکراہٹ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ایک بار نعمان بازار گئے اور کچھ کھانا دیکھا جو لذیذ اور خوش ذائقہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے کچھ منگوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا جیسا کہ یہ ان کی طرف سے تحفہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھانے سے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ اس کا تناول کیا۔ پھر کھانے فروش نے نعمان کے پاس آ کر اس کی قیمت طلب کی تو نعمان نے کہا، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، یہ ان کے لیے تھا، انہوں نے اور ان کے خاندان نے اسے کھایا۔ فروشندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، جنہوں نے نعمان سے پوچھا، کیا تم نے یہ مجھے نہیں دیا؟ جی ہاں، نعمان نے کہا، میں نے سوچا کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور میں چاہتا تھا کہ آپ اس میں سے کچھ کھائیں، اس لیے میں نے یہ آپ کے لیے پیش کیا، لیکن میرے پاس اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کوئی درہم نہیں ہے، تو اے اللہ کے رسول آپ ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب ہنسی مذاق کیا اور ان کے صحابہ بھی ہنسے۔ یہ ہنسی واقعی نعمان کی قیمت پر تھی کیونکہ انہیں اس غیر متوقع تحفے کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ نعمان نے محسوس کیا کہ اس واقعے سے دو فوائد حاصل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان نے خوشی سے کھانا کھایا اور مسلمانوں نے اچھی ہنسی مذاق کی۔ ایک بار ابو بکر اور کچھ صحابہ تجارتی مہم پر بصرہ گئے۔ اس سفر میں مختلف لوگوں کو مخصوص ذمہ داریاں دی گئیں۔ سوید بن حرمہ کو کھانے اور سامان کا ذمہ دار بنایا گیا۔ نعمان بھی اس گروپ میں شامل تھے اور راستے میں انہیں بھوک لگی تو انہوں نے سوید سے کچھ کھانے کی درخواست کی۔ سوید نے انکار کیا تو نعمان نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اور انہیں دھمکی دی، لیکن سوید نے پھر بھی انکار کیا۔ نعمان پھر بازار میں ایک گروہ کے پاس گئے اور کہا، کیا آپ ایک مضبوط اور طاقتور غلام خریدنا چاہیں گے جسے میں آپ کو بیچ سکتا ہوں؟ انہوں نے ہاں کہا تو نعمان نے کہا، اس کی زبان بہت تیز ہے اور وہ بہت باتونی ہے، وہ آپ کے سامنے مزاحمت کرے گا اور کہے گا، میں آزاد ہوں، لیکن اس کی باتوں پر مت جانا،
گروہ کے مردوں نے غلام کی قیمت ادا کی، 10 کلائی سونے کے ٹکڑے، اور نعمان نے اسے قبول کیا اور کاروباری مہارت کے ساتھ معاہدہ مکمل کیا۔ خریدار ان کے ساتھ غلام کو لینے کے لیے گئے۔ سوید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نعمان نے کہا، یہ ہے وہ غلام جسے میں نے آپ کو بیچا۔ گروہ کے لوگوں نے سوید کو پکڑ لیا اور وہ اپنی جان اور آزادی کے لیے چلا اٹھا، میں آزاد ہوں، میں سوید بن حرمہ ہوں۔ لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اسے گردن سے کھینچتے ہوئے لے گئے جسے وہ کسی غلام کے ساتھ کرتے۔ اس دوران نعمان نے تو ہنستے اور نہ ہی آنکھ جھپکی۔ وہ مکمل طور پر پرسکون اور سنجیدہ رہے، جبکہ سوید مسلسل احتجاج کرتا رہا۔ سوید کے ساتھ مسافر جو یہ سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے، ابوبکر قافلے کے رہنما کو لانے کے لیے دوڑے، جو جتنا جلدی ہو سکا دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے خریداروں کو بتایا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے سوید کو آزاد کر دیا اور ان کا پیسہ واپس کر دیا۔ حضرت ابوبکر پھر دل سے ہنسے اور سوید اور نعمان بھی ہنسے۔ مدینہ واپس آنے پر جب یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو سنایا گیا تو وہ سب اور بھی زیادہ ہنسے۔ ایک بار ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد کے ساتھ آیا اور اپنی اونٹ کو مسجد کے دروازے پر باندھ دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ کا بڑا موٹا کٹا ہے اور ان کی لذیذ گوشت کھانے کی خواہش بڑھ گئی۔ انہوں نے نعمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس اونٹ کے ساتھ کچھ کرو گے؟ نعمان نے سمجھ لیا کہ ان کی کیا مطلب ہے۔ وہ اٹھے اور اونٹ کو ذبح کر دیا۔ بدوئی عرب باہر آیا اور جب اس نے لوگوں کو گوشت بھونتے، بانٹتے اور کھاتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بے چینی سے چلا اٹھا، واکرا واکرا، اے میرے اونٹ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شور سنا اور باہر آئے۔ انہوں نے صحابہ سے جانا کہ کیا ہوا ہے اور نعمان کی تلاش شروع کی، لیکن انہیں نہیں ملے۔ نعمان خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے کہ کہیں انہیں الزام نہ دیا جائے اور سزا نہ ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کیا۔ یہ نشانات دانبہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کزن کے باغ کی طرف لے گئے۔ انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ نعمان کہاں ہے؟ قریب کی کھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بلند آواز میں کہا، تاکہ نعمان کو خبر نہ ہو، ہم نے انہیں نہیں پایا۔ اے اللہ کے رسول! نعمان کھائی میں پائے گئے جہاں وہ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور مٹی سے بھرے ہوئے سر، داڑھی اور چہرے کے ساتھ باہر نکلے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، جنہوں نے انہیں سر سے پکڑ کر ان کے چہرے سے مٹی جھاڑی اور ہنستے رہے۔ صحابہ بھی ہنسی میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی قیمت اس کے مالک کو ادا کی اور سب نے مل کر دعوت میں شرکت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر نعمان کے مذاق کو ایک خوش مزاجی کے طور پر دیکھا، جو کچھ راحت اور ہنسی پیدا کرنے کے لیے تھے۔ دین اسلام لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ وہ خوشگوار ہنسی مذاق کو نظر انداز کریں اور ہمیشہ اداس رہیں۔ ایک مناسب حصہ مزاح اکثر ایک نجات دہندہ ثابت ہوتی ہے۔ نعمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے اور مسلمانوں کی محبت کا لطف اٹھاتے رہے، لیکن کیا انہوں نے اپنی ہنسی کو ختم کر دیا؟ عثمان کے خلافت کے دور ایک گروہ صحابہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مکرمہ بن نوفل، ایک بوڑھا آدمی جو تقریباً 115 سال کا تھا اور واضح طور پر کافی کمزور تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف کی بہن کے رشتہ دار تھے، جو نعمان کی بیوی تھیں۔ مکرمہ نابینا تھے، وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھے اور ممکن ہے کہ انہوں نے مسجد میں ہی ایسا کیا ہو، لیکن صحابہ نے انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے آوازیں دیں۔ نعمان اٹھے اور انہیں دوسرے مقام پر لے جانے کے لیے گئے، جیسا کہ انہیں ہدایت کی گئی تھی، لیکن نعمان نے انہیں صرف تھوڑی دوری پر لے جا کر بٹھا دیا۔ یہ جگہ اب بھی مسجد میں تھی۔ لوگوں نے مکرمہ پر چلا کر انہیں دوبارہ اٹھنے پر مجبور کیا۔ بیچارے بوڑھے آدمی کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے کہا، یہ کس نے کیا؟ انہیں بتایا گیا کہ نعمان بن عمر نے۔ بوڑھے آدمی نے قسم کھائی اور اعلان کیا کہ اگر نعمان سے ملے تو وہ انہیں اپنی چھڑی سے مارے گا۔ نعمان چلے گئے اور واپس آئے۔ وہ پھر سے کسی مذاق کی تیاری میں تھے۔ انہوں نے عثمان بن عفان امیر المومنین کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ عثمان کبھی بھی نماز کے دوران متوجہ نہیں ہوتے تھے۔
نعمان نے مکرمہ کو بھی دیکھا۔ وہ ان کے پاس گئے اور ایک بدلتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ نعمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ بوڑھے آدمی کو یاد آیا کہ نعمان نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی قسم یاد کی اور چلا اٹھے، جی ہاں، وہ کہاں ہیں؟ نعمان نے انہیں ہاتھ پکڑ کر اس جگہ کی طرف لے گئے جہاں خلیفہ عثمان کھڑے تھے اور کہا، یہ ہیں۔ بوڑھے آدمی نے اپنی چھڑی اٹھائی اور عثمان کے سر پر مارا۔ خون بہنے لگا اور لوگ چلا اٹھے، یہ امیر المومنین ہیں۔ لوگوں نے مکرمہ کو کھینچ لیا اور کچھ لوگ نعمان کو پکڑنے کے لیے نکلے، لیکن عثمان نے انہیں روکا اور کہا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان نے جو بھی زخم برداشت کیے، ان کے باوجود نعمان کی اس حرکت پر ہنسنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نعمان نے معاویہ کے دور تک زندگی بسر کی۔ جب فتنہ و فساد نے انہیں غمگین کر دیا اور اختلاف نے انہیں بے چین کر دیا، اس وقت انہوں نے اپنی خوش مزاجی کھو دی اور مزید نہیں ہنسے۔ یہ تبدیلی ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ تھی، کیونکہ ان کی ہنسی اور خوش مزاجی ہمیشہ ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو رہی تھی۔ نعمان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں خوشی اور ہنسی کی اہمیت ہے، لیکن بعض اوقات حالات اور معاشرتی مسائل انسان کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی خوشیوں کو کھو دیتے ہیں۔